شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے جو اختلاف تھا، وہ جھگڑا تھا، وہ اپنی حد سے باہر نکل رہا تھا، وہ حسد کر رہا تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اپنا مقایسہ کر رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، غرور کر رہا تھا۔ اسے اللہ نے مقام دے دیا تھا تو سمجھ رہا تھا میں سب کچھ ہو گیا ہوں جی۔ یہ اپنے آپے سے باہر نکل رہا تھا، اپنی حدوں سے باہر نکل رہا تھا، اپنی حیثیت سے باہر نکل رہا تھا۔ کسی کو احترام اگر دے دیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سر پہ آ کے بیٹھ جائے، تو وہ یہ والی حرکتیں کر رہا تھا۔ تو اس بنیاد پر، اور پھر جب اس نے سمجھا تھا کہ یہ مقام تو میرا ہے جو مقام مل گیا آدم کو، تو پھر وہ بہکنے لگا، لڑنے لگا، بدتمیزی کرنے لگا۔ اللہ نے اسے رجیم قرار دیا، اسے کافر قرار دیا، اس کو جو ہے وہ راندہ درگاہ قرار دیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ وہ جھگڑے والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ اس نے کہا کہ میں لاغوینہم اجمعین، میں ان سب کو بہکاؤں گا، آدم و آدم کی نسل کو بہکاؤں گا۔ آدم کو تو جا کے وہ جو حضرت آدم کو جا کر اس نے گندم کھانے کا یا جو بھی پودا تھا، لا تقرب هذه الشجرہ، اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور پھر حضرت آدم اور حضرت حوا اس درخت کے قریب گئیں۔ وہ جو شیطان نے انہیں، وہ اسے ہم ترک اولا کہتے ہیں، ترک اولا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو مثلاً میں مثال دے رہا ہوں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے، کہ ایک ہفتے بعد تو ویسے ہی زمین پر آنا تھا، زمین کے لیے خلیفہ بنایا تھا نا، جنت میں رہنے کو تو نہیں بنایا تھا انہیں۔ اور وہ جنت کیا تھی وہ بھی عرض کرتا ہوں، زمین کے لیے بنایا تھا نا حضرت آدم کو۔ ایک ہفتے بعد گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے جسے جنت کہہ رہے ہیں نا، ایک ہفتے کے بعد وہاں تیاریاں ہو رہی ہیں، ایک ہفتے بعد انہیں واپس وہاں جانا تھا جہاں کے لیے بنایا تھا۔ وہ ایک ہفتے بعد جانا تھا، وہ 4 دن پہلے چلے گئے۔ وہ جنہیں ایک ہفتے بعد جانا تھا، وہ 4 دن پہلے زمین پر آ گئے اس عمل کی وجہ سے۔ تو ہونا تو یہی تھا، آنا تو زمین ہی پر تھا انہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو آنا تو زمین پر تھا، وہاں انہیں ٹھہرایا ہوا تھا جیسے ایک احترام اور ایک تجلیل کے لیے۔ وہ ایک ہفتے سے پہلے زمین پر آ گئے اپنے اس شجر اور اس درخت کے قریب جانے کی وجہ سے۔